یہ حدیث نمبر 10 بھی سماعت فرما لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل سے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ ہکذا، کہ اللہ کی نبی نے اپنی یہ شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو وسطیٰ ہے، بڑی انگلی درمیان والی، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ یعنی جس طرح یہ ان 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، کوئی اور انگلی نہیں ہے، ملی ہوئی ہیں آپس میں، اسی طرح فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نیا نبی نہیں ہے۔ تو یہ 10 احادیث مبارکہ تھیں۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد نبیوں کی تعداد میں مزید کسی نبی کے ذریعے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رہے، آخری بات، کہ قادیانیوں کا ایک دھوکہ ہے۔ اصل میں یہ سمجھیں بنیاد اختلاف کیا ہے۔ اصل بنیادی اختلاف ہمارا مسلمانوں کا اور ان مرزائیوں کا یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو عمارت تھی نبوت کی عمارت ہے، تو اس عمارت نبوت کی آخری اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ قادیانی نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عمارت نبوت کی آخری اینٹ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی وہ آخری نبی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی اور نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ قادیانی کو یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس غلام احمد کو آخری نبی مانتے ہیں، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ چشمہ معرفت مرزائیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ مرزا خود لکھ گئے کہ میں خاتم الخلفاء ہوں، یعنی ایسا خلیفہ کہ جو سب سے آخر میں اللہ کا خلیفہ۔ اس طرح خطبہ الہامیہ کتاب ہے ان کی، اور اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارادہ پورا فرمایا، مطلب وہ پیش گوئی جو ہے پوری کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کس طرح پوری کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو عمارت نبوت کی آخری اینٹ ہے میں اس کو وہ اس پر لگا دوں تو وہ آخری اینٹ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حقیقت الوحی کتاب ہے ان کی، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس قدر مجھ سے پہلے ولی گزرے، مجھ سے پہلے کتب ابدال گزرے، اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا جو مجھے دیا گیا۔ تو اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی محسوس کیا گیا کہ یہ غلام احمد قادیانی یہ مستحق ہے، استحقاق رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کو نبی بنایا جائے۔ یہ وہ خود کہے گا، نعوذ باللہ۔ کیسی کہانیاں گھڑتے ہیں لوگ، انگریزی کہانیاں سنتے جائیں۔ کشتی نوح ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 61 پر بھی ہے کہ مرزا یہ بکواس کرتا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو نہیں قبول کیا، اور مبارک ہیں وہ کہ جنہوں نے مجھے پہچانا۔ میں خدا کی راہوں میں سب سے آخری ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، یعنی اللہ کے نوروں میں سے نعوذ باللہ میں آخری ہوں۔ اور کہتا ہے کہ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکیاں ہی تاریکی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ ایک دھوکہ تھا جو وہ دیتے ہیں، یا ان کا عقیدہ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہوئے ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ختم نبوت کا منکر کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، پرلے درجے کا کافر اور لعین اور بدبخت تو ہو سکتا ہے، شیطان کی ذریت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔